ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ایک فراخی نہیں ہے۔ ایک عربی کے شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں اس سورہ علم نشرح میں اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کو انہوں نے بیان کیا، کہا اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی علم نشرح اسر بین یسرین اذا فکرت ففرح، کہ اگر پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں اور تم چاروں طرف سے گھر جاؤ تو سورہ علم نشرح میں غور کرو کہ سورہ علم نشرح میں اللہ جل شانہ نے دو فراخیوں کے بیچ میں ایک تنگی کا ذکر کیا ہے کہ پہلے بھی اللہ کی طرف سے فراخی سہولت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک تنگی لائی ہے، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فراخی لائیں گے، سہولت اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ تو دو فراخیوں کے درمیان میں ایک تنگی آتی ہے، تو اللہ کی ذات سے بہت قوی امید ہے اللہ جل شانہ ان حالات کو دور کریں گے، لیکن میری، آپ کی اور پوری امت کی ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ کی طرف استغفار اور توبہ کے ساتھ میں لوٹیں۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف متوجہ کرایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ سنو، مغفرت کی طرف دوڑ کے آنے کا مطلب جنت کی طرف آنا ہے، کہ مغفرت تمہیں ملی تو گویا جنت ملی، اور جنت جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اور یہ اللہ نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، تو مغفرت کی طرف دوڑنے والا تو گنہگار بندہ ہوگا، لیکن اسی گنہگار بندے سے اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں مغفرت مل گئی تو سمجھ جاؤ تم ہی سب سے بڑے پرہیزگار ہو، تم ہی تو متقی ہو، اور تمہارے ہی لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اور متقی ہونے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ متقی ہونے کی نشانی کیا ہے، کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگیوں اور فراخیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ موقع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف حالات نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، تو ان حالات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور جن کو اللہ نے سہولت دی ہے وہ بھی خرچ کریں، جن کے پاس سہولت نہیں ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ المقل یا جہد المقل، کہ محنت کر کے تھوڑا سا کمانے والا وہ اپنی تھوڑی سی کمائی میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو اس لیے جو کمزور ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کریں، جن کو اللہ نے فراخی اور سہولت دی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اپنے اطراف میں ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے اطراف رہنے والا کوئی بھوکا نہ رہ جائے، جس کی ہم سب مل کر کوشش کریں۔ اور یہ موقع ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال، اپنے غصے کو دبانا اور لوگوں کو معاف کرنا، کہ ان موجودہ حالات میں یہ اپنے غصے پر قابو رکھنا، کہ گھروں میں بچے ہیں اور یہ بچے ان کو گھر میں رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ نوجوان گھروں میں دبے اور دب کے رہیں، ان کے لیے بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے، تو ان بچوں کے ساتھ اپنے نرمی کا، محبت کا، اور وہ غصہ دلائیں تو بھی والکاظمین عن الناس، کہ ان کے غصے سے ان کی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بچوں کے ساتھ خاص طور سے، یا مرد عورت آپس میں ایک دوسرے پر غصہ نہ کریں، اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کریں، چھوٹی موٹی کمی بیشیوں کو درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، مال خرچ کرنا جہاں احسان ہے وہیں اپنے غصے کو پی لینا بھی احسان ہے، اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ بھی بھلائی اور احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ کوئی گناہ بے حیائی کا کام ہو گیا تو اللہ کو بھول نہیں جاتے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے سوائے اللہ کے گناہ بخشنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا؟ تو اس لیے اس کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اسی سے گناہوں کی بخشش اور معافی اسی سے مانگنا، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ ان کو بخشش سے نوازیں گے۔ تو اس موقع پر یہ ان حالات میں کیے جانے والے یہ کچھ اعمال ہیں کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کی پابندی کرے، اپنی زبان پر استغفار کے الفاظ چڑھا لے، ربی اغفرلی کی عادت بنا لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم ربی اغفرلی ربی اغفرلی ربی اغفرلی پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اور من لزم الاستغفار، جو استغفار کی عادت بنا لے، اپنی زبان پر ان الفاظ کو چڑھا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کا اللہ انتظام کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی اور جہاں سے پورا ہونے کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر معافی مانگیں، کسی اور کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر کہ مجھ سے بہت ساری بھول چک ہوئی ہے اور میری ہی بھول چک کی وجہ سے یہ حالات پوری دنیا پر آئے ہیں، اس لیے میں اس کائنات کا، دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ میں اللہ سے معافی مانگیں اور صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، بچوں کے ساتھ، مرد ہوں تو عورتوں کے ساتھ، عورتیں ہوں تو اپنے مردوں کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹی بھول چوک پر غصہ نہ کریں۔ اللہ نے یہاں فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے۔ تو ہم غصے کو پینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں پر بھی غصہ نہ کریں، عورتیں مردوں پر، مرد عورتوں پر غصہ نہ کریں، بلکہ غصے کو پینے اور معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ حضرت بلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کمی کا ڈر نہ کرو عرش والے سے، عرش والا بہت دینے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت سارے وظائف ہیں جن وظائف کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم، اسم اعظم، جس اسم اعظم کے ساتھ میں مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم، اللہ کا کوئی بھی نام اندر کے اس جذبے کے ساتھ میں، جس جذبے میں انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر اور اللہ ہی کو مددگار سمجھ کر اللہ کا جو نام بھی لے کے پکار لے، وہ اس کے جذبے کی وجہ سے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے مختلف ناموں سے اللہ کو پکاریں۔ ایک جیسے درمیان میں بھی میں نے عرض کیا کہ یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے کہ یا حلیم کے معنی غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ کرنے والا، یا کریم بغیر استحقاق کے کرم اور احسان کرنے والا، نوازنے والا، اور یا واسع المغفرہ بڑی مغفرت والا، بہت کشادہ بخشش والا۔ اللہ کے مختلف ناموں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ امت پر آئے ہوئے ان حالات کو اللہ اپنے ہی فضل اور اپنی شان رحمت سے دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تخزنا فإنك بنا عليم. يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنینا بها الرحمت من سواک. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. یقیناً ہم سب نے تجھے ناراض کیا ہے. اے اللہ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو اس سے مغفرت کی بھیک، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اپنے فضل، اپنی رحمتیں، اپنی عافیت اے اللہ ہم سب پر نازل فرما. سارے عالم میں اپنی عمومی مغفرت اور بخشش کے اللہ فیصلے فرما. آئی ہوئی اتاری ہوئی بلاؤں اور وباؤں کو تو ہی اپنی قدرت اور اپنے فضل سے امت سے دور فرما. اے اللہ اپنی طرف ہم سب کو متوجہ فرما. تجھے راضی اور خوش کرنے والا بنا دے. تو بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جا. پوری امت کے ساتھ میں خصوصی فضل، لطف، عنایت اور مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب